نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ علق کا دوسرا حصہ کریں گے آج۔ سورہ علق کا آیت 1 سے 5 تک ہم کر چکے ہیں، تو اب 6 سے 19 تک انشاءاللہ کریں گے آج۔ جیسا کہ پہلے سبق میں ہم نے جانا کہ سورہ علق جو 5 آیات تھی وہ پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی تھی، یعنی کہ قرآن کے نزول کا آغاز ان آیات سے ہوا تھا۔ اور چونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو قرآن جو مصحف ہم پڑھتے ہیں، ہمارے پاس جس ترتیب سے سورتوں کی ترتیب ہے، جو آیات کی ترتیب ہے، وہ نزولی ترتیب نہیں ہے۔ جس طرح سے قرآن نازل ہوا تھا اسی ترتیب سے قرآن کو مرتب نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی وحی نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتا دیتے کہ ان آیات کو فلاں آیات میں فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد یا پہلے ان کو رکھنا ہے۔ جو پہلی وحی کے بعد جو ہے فوراً بعد یہ جو آج کا جو سبق کی آیات ہیں وہ فوراً نازل نہیں ہوئی تھی۔ وہ پہلی وحی جو ہوئی تھی وہ ابتدائی خفیہ دور میں، یعنی کہ آغاز نبوت تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دے۔ 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ خفیہ طور پر دین کی دعوت دے، اور خاص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین لوگ تھے جو قابل بھروسہ تھے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی تھی۔ اور ایسا کیوں کیا گیا تھا؟ دیکھیے مکہ جو تھا وہ جہالت کے دور میں بھی کوئی معمولی شہر نہیں تھا، کیونکہ اس میں خانہ کعبہ تھا، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے ایک دین کا مرکز تھا۔ وہ جہالت کے دور میں بھی وہ دین کا مرکز تھا، اور دور دور سے سارے عرب سے لوگ جو ہوتے تھے وہ خانہ کعبہ میں آتے تھے۔ حج اور عمرے کے موقع پر وہاں پر حاجی جمع ہوتے تھے، اور پھر حج کے جو بھی مناسک وہ جاہلانہ طور پر وہ کرتے تھے، اور اس میں بازار بھی لگتے تھے۔ ایک طرح سے تجارت کا بھی یہ مرکز تھا، بڑے بڑے بازار تھے، اور ہر طرح کے سامان ہر جگہ سے یہاں لایا جاتا تھا اور خرید و فروخت ہوتا تھا۔ خانہ کعبہ میں بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے، بڑے بڑے بت تھے وہاں پر۔ تو ایک طرح سے اس شہر کی ایک عظمت تھی ان کے ذہنوں میں، اس کو ایک مذہبی مرکز کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ قریش جو کہ متولی تھے کعبہ کے، ان کی بھی ایک شان تھی، کیونکہ وہ مہمان نوازی کرتے تھے حاجیوں کی، مکہ میں آنے والوں کی مہمان نوازی کرتے تھے، تو ان کا بھی ایک شان اور رتبہ تھا، اور لوگوں میں عزت اور وقار تھا ان کا بھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ مالی طور پر بھی ایک طرح سے قریش کو کافی فائدہ تھا، تو ان کی مالی حالت اور ان کی جو عزت شہرت اور جو وقار قوت طاقت تھی، اس وجہ سے ان کے لیے نئے دین کو قبول کرنا، جس طریقوں کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، جو ان کے دنیا کے لیے بہترین تھا طریقہ، بہت سے فائدے ان کے تھے اس طریقے سے رہنے میں، اس شرکیہ طریقے سے ہٹ کر ان کو توحید کا پیغام اچانک سے دیا جاتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خفیہ طور پر 3 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مخلص لوگ تھے، جو قریب کے لوگ تھے، ان کو دعوت دین دی تھی۔ اب جو آج کی آیت کا تعلق ہے وہ تقریباً 4 یا 5 نبوی سال میں ہوا، جبکہ دعوت عام کا اعلان ہو چکا تھا۔ 3 سال کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی دعوت کو عام کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور اب چونکہ جب دعوت دین عام ہوئی تو ظاہر دشمنی اور مخالفت بھی اس کے ساتھ ساتھ شروع ہو گئی، اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، اور اس میں جو ابو جہل تھا وہ بہت ہی زیادہ سخت قسم کا مخالف تھا، اور بہت ہی طاقتور انسان تھا۔ اس کو اس امت کا فرعون کہا جاتا ہے۔ تو اب آج کی آیات میں اس کا رویہ، اس کی طرف اشارہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن آیات میں،
اس کی سرکشی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کس طرح سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اترا ہوا ہے، اور وہ کتنا زیادہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے بے نیاز اور بالا تر سمجھتا ہے کہ اسے اپنی طاقت کا کس قدر گھمنڈ ہے۔ تو اسی وجہ سے اب پچھلی آیات سے اگر ہم دیکھیں تو کیا تعلق ہے، کیونکہ مضمون کے لحاظ سے یہ آیات، حالانکہ ان میں 5 سال کا تقریباً نزول کا فرق ہے، لیکن مضمون کے لحاظ سے بہت ہی صحیح اس کی ترتیب ہے، کیونکہ پہلی 5 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے تخلیق کا ذکر فرمایا کہ کس طرح کچھ بھی نہیں تھا انسان، اس کو ایک حقیر بون سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو، اس کا رب ہے، اس کی پرورش فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور اس کو نشو نما کر کے ایک مضبوط انسان کی حیثیت میں پہنچایا، اور پھر انسان کو دوسری مخلوق سے بالا تر اور اشرف بنایا کہ اس کو علم جیسی نعمت عطا کی، اور انسان کو لکھنے کا علم سکھایا، کس طرح سے علم کو لکھ کر انسان محفوظ کرتا ہے اور یہ آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو، اس حقیر چیز سے بنے ہوئے انسان کو اللہ نے وہ عظمت دی، وہ علم سکھایا جو اسے علم نہیں تھا، وہ علم اسے سکھایا اور اس کو علم کے ذریعے اس عظمت کے مقام پر پہنچایا۔ اس کے بعد آج کی سبق کا ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ انسانوں میں سے پھر بہت سے انسان کس قدر سرکشی پر اتر آتے ہیں، جب ان کو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں اور ان کے پاس مال و دولت اور فراوانی ہو جاتی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، ان کے پیروکاروں کی تعداد بڑی ہو جاتی ہے، اور ان کو ایک عزت اور مقام ملا ہوا ہوتا ہے معاشرے میں، تو پھر اس میں وہ کیا کرتا ہے، وہ انسان کیا اللہ کا شکر گزار رہتا ہے اس وقت یا نہیں؟ تو اکثر لوگوں کو جب اللہ دنیا کی نعمتیں دیتا ہے تو وہ اس کے اندر تکبر اور خود پسندی پیدا کر دیتی ہے۔ تو اب آج کی آیت کو ہم دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کلا ان الانسان لیطغی، سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے۔ ارآہ استغنی، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر وہ سمجھتا ہے کہ میں اب اس مقام پہ پہنچا ہوں کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں جو چاہوں کروں، اور اس سے اللہ کا خوف بھی نہیں رہتا، اللہ کے خوف سے بھی وہ بالا تر ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، یقیناً لوٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تو دیکھیں کلا، جو کلا کا لفظ ہے اس کے کچھ معنی کیے گئے ہیں۔ کلا جو ہے وہ جیسے حقیقت ہے، یعنی کہ جب کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کچھ نہیں تھا، اس کو وہ مقام اور رتبہ اور علم سے اس کو طاقت بخشی، تو پھر حقیقت کیا ہے، انسان کیا بن جاتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس ساری نعمتوں کو پا کر جو ہے وہ استغنا، خود کو غنی سمجھنے لگتا ہے، خود کو اللہ کی پکڑ سے بالا تر سمجھنے لگتا ہے۔ اور کلا کا دوسرا معنی کیا گیا کہ یہ ایک طرح سے ردع ہے، ردع کا مطلب ہوتا ہے ڈانٹ، ایک طرح سے یہ ڈانٹ ہے اس انسان کے لیے جو سرکشی پر اتر آتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا ناشکرہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے ڈانٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لیطغی، بے شک الانسان جو ہے یہ اسم و جنس ہے، ال جو ہے اسم و جنس ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ نوع انسان کی جنس، مگر چونکہ سارے انسان ایسے نہیں ہوتے، کچھ انسان اللہ کے دین کے علم سے پانے کے بعد جو ہے وہ ان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے، اللہ کا خوف آتا ہے، اور وہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو الانسان کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ زیادہ تر انسان جو ہے ان کے اندر یہ یطغی کرتا ہے، یعنی کہ
طاغی بن جاتا ہے، اپنی نعمت اور قوت کو پا کر سرکش بن جاتا ہے، کہ انسان جو ہے وہ طغیانی، جیسے ہم کہتے ہیں سمندر میں طغیانی آتی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ سمندر اپنی حدوں سے پانی آگے نکل جاتا ہے اور سمندر کا پانی خشکی پر آ جاتا ہے جہاں وہ اس کی حدوں سے باہر ہوتا ہے وہ. تو اسی طرح جب انسان جو ہے وہ اپنے غرور و تکبر میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں آگے بڑھتا ہے، تو اللہ کی جو حدیں، اللہ کی قائم کوئی حدوں کو، اللہ کی جو قائم شدہ حدیں ہیں انسانوں کے لیے، اس سے وہ باہر نکل آتا ہے، سرکشی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ انسان کو جب اللہ طاقتور بناتا ہے، قوت عطا کرتا ہے، نعمت عطا کرتا ہے، تو شکر گزار ہونے کے بجائے وہ سرکشی پر اتر آتا ہے، حالانکہ یہ بھول جاتا ہے. اِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یقیناً لوٹنا تیرے رب ہی کی طرف ہے. یعنی کہ انسان چاہے کتنی بھی سرکشی کر لے، کتنا ہی اپنے آپ کو اللہ کی پکڑ سے بالاتر سمجھ لے، مگر ایک دن اسے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے. جس رب نے اسے پیدا کیا وہ اسے دوبارہ اسے زندہ کر کے اس سے حساب کتاب لے گا اور اس کی سرکشی کا اسے بدلہ دے گا. حضرت عبداللہ بن عباس جو کہ مفسر قرآن تھے، وہ فرماتے ہیں کہ 2 لالچی ایسے ہیں جن کا پیٹ ہی نہیں بھرتا، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. اس دنیا میں ان دونوں میں بڑا فرق ہے. علم کا طالب تو اللہ کی رضامندی کے حاصل کرنے میں بڑھتا رہتا ہے، اور دنیا کا لالچی سرکشی اور خود پسندی میں بڑھتا رہتا ہے. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، یعنی کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ان آیت کی تفسیر میں یہ بات بیان کی کہ جس نے دنیا داروں کا ذکر ہے، جس نے دنیا داروں کا ذکر ہے، کیونکہ اس آیت میں ایسے لوگوں کی سرکشی کا ذکر فرمایا گیا ہے جو کہ دنیا کے طالب ہوتے ہیں، اور جب دنیا ان کو مل جاتی ہے علم و فضل سے، دنیا جو ہے وہ ان کو جو اللہ نے علم دیا، صلاحیتیں دی، اور اللہ نے جو ان کو رزق دیا اس سے وہ بہت طاقت حاصل کر لیتے ہیں، تو پھر وہ سرکشی کرتے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو طالب علم ہوتا ہے، یہ جو حال پہلے بتایا وہ طالب دنیا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی ساری توجہ دنیا پر ہوتی ہے، ساری کوششیں وہ دنیا پر لگاتا ہے، اسی وجہ سے وہ دنیا میں خوب ترقی کر کے بڑا بنتا ہے، اور پھر اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو طالب علم ہے، یعنی کہ جو انسان اللہ کے نازل کردہ وحی سے جو علم آیا اس کو سیکھتا ہے، دین کے علم کو سیکھتا ہے، تو اس کی فضیلت کیا ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر جو علم بڑھتا ہے اتنا ہی اللہ کا تقوی بڑھتا ہے، اور وہ اللہ کی فرما برداری میں آگے بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ علماء، کہ اللہ کے بندوں میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں، وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو دین کا علم حاصل جنہوں نے کیا ہوتا ہے. تو علم حاصل کرنے سے ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی آتا ہے. اب آگے جو ہے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اوپر کی جو آیات تھی وہ ایک طرح سے ایک جنرل ہمیں مقابلہ بتایا گیا 2 طرح، یعنی کہ ایک طرف تو اللہ کی نعمتیں انسان کو ملتی ہے اور انسان کچھ بن جاتا ہے دنیا میں، اور پھر جب اس بن جانے کے بعد جو ہے وہ جو لوگ دنیا طلب ہوتے ہیں ان کا رویہ ہمیں بتایا گیا کہ وہ سرکشی پر اترتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نیچے مزید ایک مثال پیش کریں گے نیچے کی آیت میں، آیت 9 سے ایک ایسے شخص کی مثال پیش کریں گے، اس کی طرف اشارہ ہے جو کہ جس کو اللہ نے بہت طاقت دی، بہت رتبہ دیا، اس کے بہت سے پیروکار ہو گئے. وہ ابو جہل تھا جو کہ مکہ کا ایک سردار تھا، اور وہ بہت ہی زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بن گیا تھا، بہت ہی دین کی مخالفت اس نے بہت شدت سے کی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی طرف بتایا، اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں ایک مثال کے طور پر کہ یہ انسان ایسا بھی بن سکتا ہے. ارأیت الذی ینہا، بھلا اسے بھی تو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے، عبداً اذا صلی، جب کہ وہ بندہ نماز ادا کر رہا تھا. تو یہاں پر جو
جو شخص نے روکا نماز سے، وہ مفسرین کہتے کہ وہ ابو جہل کی بات ہو رہی ہے کہ ابو جہل جو تھا اس نے روکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عبد، اللہ کا بندے کے طور پر بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی عبد کہہ کر فرمایا، یہ ایک پیار کا انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کا۔ اللہ تعالیٰ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ عبد کہنے میں بہت خوشی محسوس کرتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی یہ لفظ بڑا پیار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبدی، میرا بندہ، عبدنا، میرا بندہ، ہمارا بندہ، ایسے کر کے مخاطب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جب میرا بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو یہ سرکش انسان جو کہ اللہ کی دی ہوئی رزق اور نعمتوں سے اتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے، تکبر میں پڑ گیا ہے، وہ اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، وہ اللہ کے بندے کو اللہ کی عبادت نہیں کرنے دیتا۔ تو اس کے بارے میں حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں خانہ کعبہ میں جب نماز پڑھتے تھے تو اس کو برا لگتا تھا، اور وہ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کرتا تھا کہ یہاں پر نماز نہ پڑھا کریں آپ۔ تو اس کا انشاءاللہ آگے حدیث آ رہی ہے اس کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارائیتا جو ہے نا، ارائیتا ایک طرح سے ایک انداز ہے بات کرنے کا، تو مجھے بتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جسے پوچھا جا رہا ہے بتاؤ تم مجھے بتاؤ، کہ یعنی ایک تنبیہ کا انداز ہے کہ دیکھا اس بندے کی جرت کو، دیکھا تم نے کہ یہ کیا کر رہا ہے کہ منع روکتا ہے، میرا بندہ جب عبادت کرتا ہے تو یہ اسے عبادت سے روکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بتایا گیا ہے، یہ آیت میں ارائیتا سے مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کیا تو نے دیکھا۔ اگلی آیت میں ارائیتا ان کان علی الہدی، تو کیا بھلا بتلا مجھے کہ اگر وہ شخص ہدایت پر ہو۔ اب اس میں او امر بالتقوی، یا پھر پرہیزگاری کا حکم دیتا، تو اس کے دو معنی کیے گئے۔ ایک معنی جو زیادہ عام ہے وہ تو یہی ہے کہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر تھے، اور نہ صرف خود ہدایت پر تھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی پرہیزگاری کا حکم دیتے تھے۔ تو ایسے انسان کو اللہ کے ایسے فرما بردار بندے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے مقرر کیے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ اس طرح سے بدتمیزی سے پیش آتا تھا کہ آپ کو عبادت سے روکتا تھا۔ تو اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ بھلا دیکھو اگر وہ اس طرح کا، یعنی وہ شخص جو کہ روک رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے، ایسا کام کرنے کے بجائے اگر وہ ہدایت کو قبول کر لیتا اور وہ پرہیزگار بن جاتا خود بھی اور دوسروں کو بھی، تو اس کے لیے کتنا اچھا ہوتا۔ یعنی یہ معنی بھی کیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی جو زیادہ عام ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ جبکہ آپ تو ہدایت پر ہیں اور آپ تو دوسروں کو بھی پرہیزگاری اور ہدایت کا حکم دینے والے ہیں، تو میرے ایسے بندے کو، اس شخص کی جرت دیکھو کہ وہ نماز پڑھنے سے روکتا ہے، اللہ کی عبادت کرنے سے روکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ارائیت ان کذب وتولی، بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہو، علم یعلم بان اللہ یرا، کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جو شخص جو ہے دین کو جھٹلاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جس دین کو بھیجا، رسول اپنے اللہ کے رسول کو جھٹلاتا ہے اور ہدایت سے منہ پھیرتا ہے، تو کیا اس کو نہیں پتا کہ کیا اس نے نہیں جانا کہ اسے اللہ کے پاس لوٹنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اور اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کے اس رویے کا، اس سرکشی کا برا انجام ہوگا۔ تو کیا وہ یہ سب کچھ نہیں جانتا؟ ایک طرح سے دھمکی ہے
ابو جہل کے لیے یا ایسے سرکشی کرنے والوں کے لیے جو کیونکہ یہ تو ایک مثال پیش کی گئی ہے، لیکن یہ آیات عام ہے کہ دنیا میں بہت سے انسان غلبہ پانے کے بعد یہ جو برا رویہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو غنی سمجھتے ہیں اور دوسروں کو ہدایت سے روکتے ہیں، تو کیا ان کو نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے بدعمالیوں کو دیکھ رہا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کَلَّا لَئِن لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ۔ اب اس کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ تو صرف ابو جہل کے لیے نہیں، ظاہری بات ہے اس کا انجام بہت برا ہوا، لیکن اس طرح کے رویے کہ جو بھی انسان اللہ کے شکر گزار بننے کے بجائے وہ اس دنیا میں اپنے آپ کو غنی سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات سے بالا تر سمجھتا ہے، اللہ کی فرما برداری سے بالا تر سمجھتا ہے، تو پھر ان سب کے لیے اللہ کی طرف سے دھمکی ہے کہ اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر نصفعن کہتے ہیں، یہ اس میں نون یہ اصل میں تھا نصفعن تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ تنوین کے بجائے اس طرح سے تھا نصفعن، یہ جو ہے عین کے ساتھ تنوین کے ساتھ لکھا گیا ہے، مصحف عثمانی کے طریقہ ہے یہ، لیکن یہاں پر اصل میں نون تاکید تھا، اس کو نون تاکید خفیفہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس سے ترجمے میں زور پیدا ہو گیا، یعنی زور سے بھیج کر گھسیٹنا، نصفعن جو ہے تو اس کو اس کے اندر زور پیدا ہو گیا کہ ہم زور سے کھینچ کر گھسیٹیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ الناسیہ بالناسیہ، اس کو بالناسیہ، ناسیہ انسان کی پیشانی کے بال جو ہوتے ہیں، سر کے بال جو آگے سے اس کے آگے کے بال ہوتے ہیں، اس کو ناسیہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر وصل تو انسان، وہ پورا انسان ہی مخصوص ہے کہ اس کو جو ہے وہ جہنم کی طرف گھسیٹا جائے گا، لیکن ایک طرح سے اس کو پیشانی سے پکڑ کر، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچا جائے گا۔ تو ناسیہ جو ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے پیشانی، تو پیشانی کے بل اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اسے گھسیٹا جائے گا، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، ایسی پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ تو یہ پیشانی کی صفات بتائی گئی ہے کہ جھوٹی اور خطا کار، تو پیشانی سے مطلب پورا انسان ہی ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ، عربی کا ایک طریقہ ہے کہ بعض اوقات جز کا ذکر کر کے کل مراد لیا جاتا ہے، یعنی کہ ناسیہ سے پورا انسان مراد ہے کہ وہ سرکش انسان، اس کو اس کی پیشانی سے پکڑا جائے گا، اور اس کی خصوصیت کیا ہے کہ وہ جھوٹا اور خطا کار ہے۔ خطا جو ہوتا ہے خاطئۃن، تو اس کے یہ الخاطئ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آمدن گناہ کرنا، پرپزلی ارادے سے گناہ کرنا، ٹھیک ہے، اور وہ گناہ ہوتا ہے اور اس پر پکڑ ہوتی ہے۔ لیکن مخطئی، ایک انسان مخطئی ہوتا ہے اگر اسے غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے، اور اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو نہیں پکڑا۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر نسیان اور خطا جو ہے وہ اس پر اللہ تعالیٰ نے درگزر فرمائی ہے۔ تو لیکن خاطئۃ قرآن میں گناہ گار کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے، جسے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، دونوں معنوں کی میں نے مثال یہاں لکھی ہے، لیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ، یہاں پر یہ سورہ احزاب کی آیت ہے 5 کہ تم سے بھول چوک میں جو ہو جائے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھول چوک سے کیے ہوئے گناہوں کو معاف فرمایا ہے۔ لیکن نیچے کی آیت میں ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، تو یہ سورہ اسراء کی آیت نمبر 13 ہے، جس کا جو تعلق ہے اس میں اولاد کو قتل کرنے والوں کے لیے کا گناہ بتایا گیا کہ یہ اولاد کو قتل کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ تو یہاں بھی خطا کا لفظ ہے اور اس میں بھی خطا کا ہے اوپر بھی،
اس وجہ سے کہ جب خاطی گناہ گار ہوتا ہے وہ عمدن گناہ کرتا ہے، لیکن المخطی جو ہوتا ہے وہ بغیر عمد کے اچانک سے، یعنی کہ بغیر ارادے کے اس سے گناہ سرزد ہو جائے۔ تو یہاں پر اس آیت میں ایسی پیشانی جو کہ گناہ گار ہو، جو گناہ کا ارتکاب کرنے کی اس کی صفت ہوئی ہو، اور جب انسان کی صفت کوئی چیز بن جاتی ہے تو وہ اس کے اندر ہر وقت موجود ہوتی ہے، تو یہ اس کی زندگی گناہوں پر ہے اور یہ جھوٹا ہے، تو یہ بری دو صفات اس کے اندر ہیں۔ یہاں تک جو ہے وہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ایسے انسانوں کو جن کے اندر بری صفات ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ سرکشی میں آ جاتے ہیں، تکبر ان کے اندر آ جاتا ہے، وہ اللہ کے خوف سے اپنے آپ خوف ان کے دل میں نہیں رہتا کہ مجھے ایک دن اپنے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور مجھے میرے اعمال کا جواب دینا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو پھر وہ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، وہ حق کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں اور دین حق سے دور بھاگنے والے ہوتے ہیں، اور وہ گناہ کی زندگی کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب کی وعید سنائی کہ ان کو گھسیٹ کر ان کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اب آگے جو ہے ابو جہل کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے۔ ابو جہل کو اپنے پیروکاروں کی بڑی تعداد سے اس کو بڑا غرور تھا، تو اس کے نادیہ کو اس کو بلانے کے لیے کہا کہ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلائیں گے۔ تو الزبانیہ جو ہے اس کا عربی میں زبنیتن کہتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا، دھتکارنا، ٹھیک ہے۔ جہنم کے فرشتے بھی یہاں پر مطلب یہاں جہنم کے فرشتے، کیونکہ دیکھیں پولیس کو کیوں زبنیتن کہتے ہیں، کیونکہ وہ مجرموں کو دھکے دیتے ہیں، ان کو لے جاتے ہیں، دھکے دے کے ان کو بند کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جہنم کے فرشتے مطلب ہے یہاں پر کہ وہ بھی ایسے مجرموں کو دھکے دے کر ان کو جہنم میں ڈالنے والیں گے، بلکہ ان کو سزا دیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہاں پر یہ جو روکنے والا تھا جس کا ذکر ہے، جیسے کہ میں بتایا کہ ابو جہل ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے؟ یعنی ابو جہل نے اپنے جو ساتھی تھے، اس کے جو پیروکار تھے، ان سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں؟ تو اس کو کہا گیا کہ ہاں۔ ابو جہل نے کہا لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن رون ڈالوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، اس کا ارادہ آپ کی گردن کو روننے کا تھا۔ اچانک لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایڑیوں پر واپس پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز سے بچ رہا ہے۔ اس سے پوچھا گیا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرے اور اس کے درمیان، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، بڑا ہولناک منظر اور پر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس نے یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اسے ایک عضو کر کے اچک لیتے۔ اس کے بارے میں دوسری بھی حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، ابو جہل گزرا تو کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تجھے نماز پڑھنے سے منع نہیں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دھمکی آمیز باتیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کڑا جواب دیا تو کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے کس چیز سے ڈراتا ہے؟ اللہ کی قسم اس وادی میں سب سے زیادہ میرے حمایتی اور مجلس والے ہیں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، یعنی کہ اس نے فخر کیا اپنے حمایتیوں کی تعداد پر، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کو دھمکی دی۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر وہ اپنے حمایتوں کو بلاتا تو اسی وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے الفاظ ہے کہ آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا تو ایک دم
الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا پاؤں بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان آگ کی خندق اور ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی بوٹی بوٹی نوچ لیتے۔ ایک مثال کے طور پر اس کا ذکر کیا گیا، لیکن جو بھی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی کے لیے سر اٹھاتا ہے، اور جو بھی اللہ کے نیک بندوں کو جو دین کو پھیلاتے ہیں، دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں جو لوگ، تو ان کا انجام اس آیت سے برا بتایا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ خبردار ان کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا۔ تو یعنی کہ جو مخالفت کرتے ہیں دین کی، جو نماز سے روکتا ہے آپ کو، تو آپ اس کی بالکل ہرگز نہ بات مانیں اور آپ اللہ کے لیے سجدے کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب سجدوں کے ذریعے حاصل کرتے رہیں۔ تو دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ سجدے میں دعا کیا کرو، یعنی صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو ہمارے لیے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ سجدہ جب بندہ نماز میں ہوتا ہے، اور خاص طور سے جب سجدے میں ہوتا ہے، تو وہ اللہ سے قریب ترین ہوتا ہے، اور سجدے میں دعا مانگنی چاہیے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر سجدہ کرتے تھے۔ تو یہ سجدہ تلاوت کی آیت ہے، اور سجدہ تلاوت جو ہے وہ قرآن کے جہاں جہاں سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہاں سجدہ کرنا چاہیے مسلمانوں کو۔ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں بندوں پر، اور اللہ کا دین بھی آنا جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن بندہ جو ہے وہ بہت سے بندے ناشکرے ہوتے ہیں، اور اللہ کی نعمتوں پر وہ شکر کرنے کے بجائے اور سرکشی اور تکبر میں آ جاتے ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہے۔